بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں. یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 20 ہوگا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ فالو کریں گے. بیفور گوئنگ ٹو نیو فریش لیکچر, we would like you to share the previous lectures contents and summary of that previous lectures to summarize the thing, to get the thing, to get the previous proceedings clear. تو اس کو ہم دیکھیں. یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے جو ہم پڑھیں گے فاؤنڈیشنز آف آرگنائزیشنل اسٹرکچر، کہ کس طرح اس کی فاؤنڈیشن کے اگر ہم آرگنائزیشن اسٹرکچرز بناتے ہیں تو یہ کس طرح ورک کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم پریویس لیکچر کی سمری جو ہے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, you know that we discussed the factor influencing the choice and effectiveness of power tactics. In which type of power tactics which we observed during the process of organization, during the organizational structures, during the organizational proceedings. تو پاورز کو کس طرح ہم شیئر کر سکتے ہیں, پاور کیا چیز ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان اسٹریٹجی بناتا ہے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاور دلوانے کے لیے. اس میں پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہیں. کس طرح ہم اپنی پاورز کو انفلوئنس کرتے ہیں دوسروں کے اوپر, کون لوگ ہیں جو پاور کے انفلوئنس کے اندر آتے ہیں. تو پھر اس کے بعد سیکوینس آف ٹیکٹس ہم نے دیکھے کہ وہ کون سے سیکوینس ہیں. آپ لیکچرز کو اگر ریویو کریں دوبارہ تو ٹیکٹس کا جو سیکوینس بنتا ہے کہ کس سیکوینس کے ساتھ ہم چلیں گے اس کو ہم نے دیکھا. اسکلفل یوز آف ٹیکٹس, تو ہاؤ وی سکسیزفلی اور اسکلفلی یوز دوز ٹیکٹس ٹو گیٹ دا میکسیمم پاور, ٹو یوٹیلائز دی ایڈوانٹیجز آف پاور. Relative power of the tactics users, the type of request attaching to the tactics, how the request is perceived, کہ اگر ہمیں کوئی ریکویسٹ کرتا ہے اس ریکویسٹ کو یا ہماری ریکویسٹ کو کوئی کتنا پرسیو کرتا ہے, how the request is perceived, the culture of the organization, کتنا معنی رکھتا ہے اس کلچر اس آرگنائزیشن کا اور آپ کو پاور دلاتا ہے. کنٹری اسپیسیفک کلچرل فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیا. پاور ان گروپس, کولیشنز کی بات ہوئی کہ انسان اپنے آپ کو مور اینڈ مور پاورفل کرنے کے لیے کولیشنز کا سہارا لیتا ہے, کنسلٹیشن کا سہارا لیتا ہے جو کہ پازیٹیوز کے اندر آتا ہے. اور انسان جو امپلائی یا مینیجر یا جو بھی ادارے کے اندر کام کر رہا ہے, ہی نیڈ ٹو ہیو سم کولیشنز to execute in an appropriate manners. تو coalitions, there is a need of coalitions. This will help us to survive or tactfully execute in the organization. اس کے بعد پولیٹیکل بیہیویئرس کو ڈسکس کیا تھا. دیز آر دا ایکٹیویٹیز دیٹ آر ناٹ ریکوائرڈ ایز پارٹ آف ونس فارمل رول ان دی آرگنائزیشن بٹ دا انفلوئنس اور اٹیمپٹ ٹو انفلوئنس. تو وی نیڈ ٹو ہیو انفلوئنس اور وی آلویز ٹرائی ٹو اٹیمپٹ ٹو گیٹ دوز انفلوئنس by sharing or by encouraging the political behavior of ourselves. تو political behaviors ہمارا جو ہے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ کس طرح کا behavior ہے. نارمل behavior ہے جس میں آپ روزمرہ کا اگر کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن legitimate ہے اگر if your behavior is illegitimate, وہ rules and regulations کے خلاف جاتا ہے, وہ بہت سارا وقت آپ کا اسی سرگرمیوں میں گزرتا ہے جو کہ منفی ہوں گی. پروپیگنڈا جس کے اندر آ جائے گا, ساتھیوں کی جو لیگ پولنگ ہوگی, تو پھر یہ آپ کا پولیٹیکل بیہیویئر جو ہے نیگیٹو ہے. ڈس ایڈوانٹیجز اس کے اندر بہت سارے پھر سامنے آتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر جس کے اندر آپ اور آپ کی آرگنائزیشن سفر کرتے ہیں. لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل بیہیویئر ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکس ہوا. نارمل ایوری ڈے پالیٹکس ہے, اس سے کوئی کیونکہ آپ کی انٹینشنز جو ہیں وہ کوئی کلیئر انٹینشنز نہیں ہوتی کہ آپ پولیٹیسائز کریں اپنی انوائرمنٹ کو. یہ نارمل ہر ادارے کے اندر ہر جگہ
یہ بیہیویئر دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ لیجیٹمیٹ پولیٹیکل بیہیویئر ہے, اس کی یہ انڈائریکٹلی الاؤ ہے آپ کو, یو کین ڈو دس بائی ہارمنگ ادر امپلائیز اور آرگنائزیشنس. اس کے بعد انلیجیٹمیٹ پولیٹیکل بیہیویئر جو کہ ایکسٹریم پولیٹیکل بیہیویئر ہے, دیٹ وائلیٹس اینڈ امپلائڈ رولز آف دا گیم. تو یہ ایکسٹریم کے اوپر چلا جاتا ہے جس میں آپ رولز ریگولیشنز اور جو گیم رولز جو کہ سیٹ اور ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں, وسل بلوئنگ کرتے ہیں, خام خواہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس میں انکمفرٹیبلٹی ہوتی ہے ساری, اور آپ کے ساتھ جو ساتھی اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں وہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جاتے. تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے. پاور بہت ضروری ہے, لیکن پاورز کو انفلوئنس کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو کنسلٹیشنز, یو نیڈ ٹو ہیو کولیشنز, اینڈ ٹو گیٹ ریڈ آف آل دوز illegitimate power political behaviors. You need to know, you need to involve yourself in legitimate power political behaviors or positive behaviors to get the results, positive results from the outcomes. اور اس کے بعد پولیٹیکل ان دی فارم ان دی آئی آف بی ہولڈر. پھر ہم نے آپ کے ساتھ کیا کہ اگر ہم لیبلنگ کریں اس کو تو پولیٹیکل لیبلنگ ہے, افیکٹو مینجمنٹ کی لیبلنگ ہے. تو وہ کنٹراسٹ ہم نے کیا تھا کہ بلیم کرنے کی جگہ فکس کریں رسپانسبلٹی کو, کسنگ اپ کی جگہ ڈیولپ ورکنگ ریلیشن شپ کریں, کسی کو پرابلمز میں نہ دیں. اب ایپل پالشنگ مینس کہ ٹو پے لپ سروس اور زبان سے, اور اس کی بجائے آپ ڈیمانسٹریٹ کریں اپنے کام سے, اپنے عمل سے, اپنے ایگزیکیوشن سے کہ آپ لائل ہیں اپنی فرم کے ساتھ, اپنی آرگنائزیشنز کے ساتھ. تو یہ ایک چیز کیا تھا. کورنگ یور ریئر ڈاکومنٹڈ ڈیسیجنس تھے کہ مینیج اف یو آر گوئنگ ٹو اور اف یو تھنک اباؤٹ productive management, then you need to involve yourself in documenting decisions, creating conflicts versus encouraging change and innovations. فارمنگ کولیشنز ورسز فیسیلیٹیٹنگ ٹیم ورک. اس سے پہلے کہ آپ کولیشنز کو فارم کریں, اپنے ایجنڈے پہ کام کریں اور آرگنائزیشنز کے ایجنڈے کو اوائڈ کریں, یو نیڈ ٹو ہیو فیسیلیٹیٹنگ دا ٹیم ورک, پروموٹنگ دا ٹیم ورک, پروموٹ دا ٹیم ایکٹیویٹیز اور پروموٹ دا ٹیمز. اور اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کمبائن کریں, ایک اجتماعیت کے ساتھ اپنا کام کریں. تو یہ گڈ اینڈ افیکٹو مینیجریل پریکٹسز کے اندر شامل کیا سمجھا جائے گا. اس کے بعد وسل بلوئنگ کی جگہ امپروو کریں اپنی ایفیشنسی کو, امپروو کریں اپنے ساتھیوں کی ایفیشنسی کو, اپنے سبارڈینیٹ کی ایفیشنسی کو, اس سے پہلے کہ آپ الزامات لگائیں کسی کے اوپر, کسی کو جو ہے اس کے نیگیٹو کو مزید نیگیٹوز کی طرف کنورٹ کریں. آپ اوور اچیونگ کی جگہ آپ کمپیٹنٹ اینڈ کیپیبلٹی کو پروموشن کریں. ایمبیشیس کی جگہ کیریئر مائنڈیڈ ہوں. اگر آپ افیکٹو مینجمنٹ جائیں گے تو کیریئر مائنڈیڈ ہونے چاہیے. اپرچونسٹ کی جگہ اسٹیوٹ ہوں آپ, کننگ کی جگہ پریکٹیکل مائنڈیڈ ہوں, ایروگینٹ کی جگہ کانفیڈنٹ, اور پرفیکشنز ورسز اٹینٹیو ٹو ڈیٹیل. تو دیز آر دا تھنگس which we discussed in detail in previous lectures. Now we would like you to start our new and spot the light on our new and fresh lectures, which is lecture number 20. تو آپ کی توجہ ہمیں درکار رہے گی. Foundation of organization structure. Dear student, after studying this chapter, you will be able and you should be able to answer those questions. We'll go towards organizational structure. What is organizational structure? In which type of advantages which we received due to this work specification, ڈپارٹمنٹلائزیشنز, آرگنائزیشنل اسٹرکچر, اتھارٹی آف چین. کہ اب آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اتھارٹی کی کیا معنی ہے, اتھارٹی کس طرح یوز کی جاتی ہے, کون اتھارٹی جو ہے وہ دیتا ہے, کون اتھارٹی لیتا ہے, چین آف کمانڈ کیا چیز ہے, چین آف کمانڈ کی کیا پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں, چین آف کمانڈ کا آرگنائزیشن کے اندر کس حد تک رول ہے. اس کے بعد یونٹی آف کمانڈ کہ ایک یونٹی او کمانڈ کے اندر وہ ایک ہی طرح سے سوچیں, مثبت طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ کریں. اس کے بعد اسپین آف کنٹرول کہ آپ کا اسپین آف کنٹرول کتنا ہے, کتنے لوگوں کے اوپر آپ کنٹرول کر رہے ہیں, یا کتنے لوگوں کا کنٹرول ایک مینیجر کے لیے افیکٹو ہے,
یا کم لوگوں پہ کنٹرول افیکٹو ہے یا زیادہ لوگوں کے اوپر کنٹرول کر کے اس کا اسپین کو بڑھا دینا وہ آرگنائزیشن کے لیے افیکٹو ہے. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر دس کوشچن. اس کے بعد سینٹرلائزیشن ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہے, فارملائزیشن ہے. تو یہ دیز آر دا نیو کانسیپٹس وچ ویل ڈسکس ٹو گیٹ دا بینیفٹ آف دس beautiful topic, and you need to know, you need to focus yourself after taking part in this activities. اس کے بعد common organizational design ہے dear students, simple design. اس کے بعد bureaucracy, strength اور weakness اس کی ہم دیکھیں گے کہ bureaucracy کی strength کیا ہے, weakness کیا ہے, یہ کس طرح کام کرتی ہے. اور اس کے بعد mixture structure, team structure ہے. تو basically dear students, اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ٹیم اگر فارم کی جائے, کوئی آرگنائزیشن اگر ہم اس کو قائم کرتے ہیں, مثال کے طور پر 1996 کے اٹلانٹا گیمز کو اگر ہم مثال بنائیں تو 1990 میں جا کے کہیں اس چیز کو کہ ہم بڈ کریں گے, اس کے لیے انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا. اس اسٹرکچر کی روشنی میں جب 1996 کی بڈ اٹلانٹا کی, تو 5 سال پہلے یہ بڈ کیونکہ ہو جاتی ہے, 4 سال پہلے ہو جاتی ہے, اور ایک بہتر اور مناسب وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پریپریشن, اپنی تیاری کریں. تو اس کے لیے جو پلان بنے گا, اسٹرکچر بنے گا, اسٹریٹجی جو بنے گی, تو وہ اسٹرکچر کے اندر آئیں گی. تو 1990 میں جا کے بڈ جب ہوئی تو 96 کے اٹلانٹا گیمز کو کامیاب بنانے کے لیے ڈفرینٹ طریقے کی فارمیشنز کی گئی, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں رکھی گئیں. فیسلٹیز کیسی ہوں گی, اکوپمنٹ کیسے ہوگا, ٹیکنیکل سپورٹ میں کون ہوگا, نان ٹیکنیکل سپورٹ میں کون ہوگا, کس طرح لوگ ہائر کی جائیں, کتنے لوگ ہائر کیے جائیں, کس طرح کی ایکسپرٹیز کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے, کس طرح کے لوگ پرماننٹ ہوں گے, کس طرح کے لوگ کانٹریکٹ پہ ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا قسم کا اسٹرکچر بنتا ہے. اس اسٹرکچر کی مدد سے پھر ہم اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں, اس کے ارینجمنٹس کی طرف جاتے ہیں, جس میں بہت ہی بڑے لیول کا آپریشن جو ہوتا ہے. تو کوئی بھی ٹیم آپ جب فارم کریں گے, اس کا اسٹرکچر کو پہلے ڈیزائن کریں گے, اس کی پلاننگ کریں گے, اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے, اور اس میں پھر ٹاسک اسائن ہوں گے, اور اسپیسیفک ٹاسک کے اوپر ڈیلی اپ ٹو ڈیٹس لیں گے. تو یہ ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی خوبصورتی ہوتی ہے. اس کے اوپر کام کو اسپیسیفکلی ہینڈ اوور کیا جاتا ہے اسپیسیفک لوگوں کے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کو ذہن میں رکھیے گا, جب بھی آپ کسی آرگنائزیشن کو اسٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے, اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, فنکشننگ کیسے ہے, ورک ڈیزائن کیسا ہے, یہ ڈی سینٹرلائز ہے یا سینٹرلائز اس کے اندر اس کی ہوں گی. تو یہ چیزیں آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیں گی, اسٹڈی کرنے میں مدد دیں گی, کسی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنے میں آپ کی مدد دیں گی. تو یہ ہوگا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ کی جو کمانڈ ہے اس کے فارمیٹ کیا بنے گا, اس کے اندر یونٹی آف کمانڈ ہے, اسپین آف کنٹرول کس طرح ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جب بھی ہم اسٹرکچر کے اندر جائیں گے تو ہم نے اسٹڈی کرنی ہے. آپ دنیا کی بڑی بڑی جتنی بھی فرمز ہیں اس کو آپ دیکھیں اچھی طرح. تو اگر کیس اسٹڈی کے طور پر آپ سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس لیکچر کے بعد جو آپ کریں تو پریکٹیکلی کوئی ایک فرم یا ایک آرگنائزیشن اٹھائیں اور اس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں. تو جب آپ اسٹرکچر اسٹڈی کریں گے تو اسی سیکوینس سے, جس سیکوینس کے ساتھ اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں, اسی سیکوینس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک فرم کی ہیرارکی سیٹ ہوتی ہے, اس کا ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. اس اسٹرکچر کی روشنی میں جو ہے یہ آگے کام جو ہے وہ آتی ہیں چیزیں. تو اس کی اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ایکچولی کیا چیز ہے. واٹ از آرگنائزیشنل اسٹرکچر؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس, جیسے ہم نے بات کی کہ جب بھی کوئی آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے پہلے وہ لوگ لینے ہیں جو اسپیشلائزڈ ہوں, اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہو. مثلا اگر آپ نے کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ فرم کو قائم کرنا ہے تو سب سے ضروری چیز ہے کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اسپیسیفک ہنر کے لوگوں کو انگیج کیا جائے اور ان کی خدمات لیے جائیں. اس کے بعد پھر آپ نے ان کے ڈپارٹمنٹس میں ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہر شعبے کو علیحدہ کرنا ہے. اگر آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو اس کے اندر ہیں تو سارے ڈاکٹرز,
جو اسپیشلائزیشن کے اندر اگر ہم مثال کو دیکھیں تو ڈاکٹرز کو پہلے آپ لے لیں, ہے تو سارے ڈاکٹرز لیکن ان کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہوں گی, یعنی وہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کے تحت ہوں گے, وہ ڈپارٹمنٹ کو لک آفٹر کر رہے ہوں گے. تو چائلڈ اسپیشلسٹ ایک طرف ہو گیا, پھر آپ نیورو کو دیکھ لیں ایک طرف ہو گیا, پھر آپ کارڈک کو دیکھیں وہ ایک طرف ہو گیا, پھر آپ جنرل پریکٹیشنرز کو دیکھ لیں وہ ایک طرف ہو گیا. تو اس طرح بائی پارٹس دیکھتے چلے جائیں تو ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹلائزیشنز ہو جاتی ہیں, تاکہ جو کسٹمر ہے یا پیشنٹ ہے اس کو سہولت ہو کہ اس کو کس کے پاس جانا ہے. اسی طرح اس کے بعد جو دوسرا سٹاف اس کے ساتھ ریلیونٹ سٹاف آئے گا تو اس میں اسی طرح نرسز اور میل نرسز جو ہیں وہ اور فیمیل نرسز وہ آ جائیں گی, اور وہ بھی ڈی سینٹرلائزیشن کے تحت انہی ڈپارٹمنٹس میں اسپیسیفکلی, کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ ان تمام ٹرمز کو, ان تمام امور کو اور ان تمام رولز کو وہ سمجھتے ہیں جس کی مدد سے وہ ان کو ہیلپ اور سپورٹ کر سکیں. کہ تو سپورٹنگ سٹاف بھی جو ہے وہ اسپیسیفائڈ اور اسپیسیفک ہوگا, اور وہ اسپیسیفکیشن اسپیشلائزیشن کی مدد سے لیں گے اور ان کو ڈپارٹمنٹلائزیشن کرتے ہوئے لے کے جائیں گے. اسی طرح اس کے سارے اسپیکٹس کو آپ دیکھیں, پھر ان کی ایک چین آف کمانڈ ہوگی. چین آف کمانڈ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں اوور آل ہاسپٹل کا ایک ایم ایس ہوگا جو اس کے یا اس کا ایک ہیڈ ہوگا جو اس کے تمام آپریشنس کو لک آفٹر کرے گا, لیکن اس نے ڈی سینٹرلائز کی ہوں گی چیزیں, اور ڈپارٹمنٹ وائز وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ سے جو ہے فیڈ بیک یا انسٹرکشنز ان کو دے گا یا ان سے انفارمیشن لے گا تاکہ ڈیسیجنز میں آسانی ہو. اس کے بعد اسپین آف کنٹرول ہے کہ پھر اس کمانڈ نے کتنا اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ دیا ہوا ہے, ہر ڈاکٹر یا ہر مینیجر کے پاس کتنے لوگ ہیں جن کی مدد سے, کیا وہ ورٹیکل ہے یا ہاریزنٹل اسپین ہے. تو یہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اسپین کیا چیز ہے. اور اس کے بعد سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کا یا تو پھر سینٹرلائزیشن کا پروسیس ہوگا کہ ایک شخص فرد واحد جو ہے وہ ڈیسیجن لے رہا ہے, یا پھر اس نے ڈی سینٹرلائز کیا ہے, نیچے کی لیول پہ ہی ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں اور مائکرو لیول کے جو پرابلمز ہیں یا جو ڈیسیجنز لینے ہیں وہ نیچے ہی لے لیے جاتے ہیں. تو یہ ایک اس کے بعد فارملائزیشن ہے کہ کتنی فارمل ایکٹیویٹیز اور کس طرح وہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آرگنائزیشن کے سیٹ اپ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہمیں اسٹڈی کرنے میں آسانی ہوگی. تو جب بھی کوئی آرگنائزیشن بنائیں گے اس کی جو اسٹرکچر بنائیں گے وہ ان کی ایلیمنٹس کو دیکھیں گے. تو اب ہم ٹیکنیکلی دیکھیں کہ واٹ از آرگنائزیشنل اسٹرکچر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہاؤ جاب ٹاسک آر فارملی ڈیوائڈیڈ گروپڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ. تو سب سے پہلے جب بھی کوئی اسٹرکچر ہم بنائیں گے تو دیکھیں گے کہ جاب اور جو ٹاسک ہم نے اسائن کی ہے اس کو فارملی اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں بائی پارٹس کہ یہ ہیرارکی کے اندر یہ چیزیں ہیں, تو اس ڈویژن کو جو ہے ہم ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا حصہ قرار دیں گے. اس کو دینے کے بعد ہم گروپنگ کریں گے, گروپ کے اندر لوگوں کو لے کے آئیں گے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو گروپ ہے, یہ ٹیکنیکل گروپ ہے, یہ لیبس گروپ ہے, یہ لیبارٹریز گروپ ہے. تو گروپ میں آپ جب ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو ہر گروپ اسپیسیفکلی اپنی ٹاسک سر انجام دے رہا ہوگا, تو جو ریزلٹس آئیں گے وہ بہتر طریقے سے آئیں گے. اور اس کے بعد سب سے ضروری چیز ان تمام ایکٹیویٹیز کو, ان تمام فارمل ڈویژنز کو اور ان فارمل گروپس کو آپس میں کوآرڈینیٹ کیسے کرنا ہے, وہ کون سا ایسا لنک دینا ہے کہ اس لنک کی مدد سے یہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جب بھی آپ ٹاسک اسائن کریں گے اور فارملی اس کو ڈیوائڈ کریں گے مختلف شعبوں کے اندر اور ان کے گروپنگ ان کی کر دیں گے, گروپ بنا دیں گے, اور اس گروپ بنانے کے بعد جب اس کو آپ کوآرڈینیشن کی طرف لے کے جائیں گے تو بیسیکلی ان تین چیزوں کا جو سم ہے از اکول ٹو آرگنائزیشنل اسٹرکچر. تو وی always keep in mind whenever we are going to make organization, then we need to develop organizational structure in the help of that organizational structure which included division of resources, which included formally division of the employees and then group those employees and
then coordinated and coordination. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں مدد کریں گے, اور اس کی جو کی ایلیمنٹس ہوں گے کہ جن کی مدد سے یہ فنکشن کریں گی کہ سب سے پہلے آپ نے ورک اسپیشلائزیشن کی جو لوگ اسپیشلائزڈ ہیں, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں, اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں, سروسز سے جو ریلیٹڈ ہیں, ان کو آپ ورک اسپیشلائزیشن کے تھرو آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں گے. اس کے بعد ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے, آپ ڈپارٹمنٹس کا پروسیس بنائیں گے, ڈپارٹمنٹس کو بنائیں گے, اور ان ڈپارٹمنٹس کو بنانے کے بعد آپ ان کو آگے چلیں گے, اور ان کا ایک چین آف کمانڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اکٹھا کریں گے. چین آف کمانڈ کے تحت جا کے یہ اپنی ایکٹیویٹی کریں گے. ان کا اسپین آف کنٹرول, پھر اس کے بعد جو اس کا کی ایلیمنٹ ہے کہ اس سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اسپین آف کنٹرول کیا ہے, یا جب آپ نے اسٹڈی کرنی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو, تو پھر آپ نے ان کی ایلیمنٹس کا پہلے مطالعہ کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے ان کی ایلیمنٹس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ورک اسپیشلائزیشنز ہیں اس کے پاس, ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے ان کے پاس, کیا چین آف کمانڈ ہے, کون سی چین آف کمانڈ ہے بھی ہے یا نہیں ہے, اسپین آف کنٹرول کیا ہے, کتنے لوگوں کو ایک مینیجر کنٹرول کرتا ہے, کس طرح کرتا ہے, ان سے کیسے وہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے. اسپین آف کنٹرول کے بعد سینٹرلائز ڈیسیجنز ہو رہے ہیں یا ڈی سینٹرلائز کیے ہوئے ہیں اپنی اتھارٹیز کو, اور تاکہ ڈیسیجنز میں سینٹرلائز وے سے جا رہے ہیں یا ڈی سینٹرلائز وے میں جا رہے ہیں. تو یہ آپ کی اسٹڈی کے اندر آپ کے اس کے اندر آئے گا. پھر آپ ایک بہتر طریقے کے ساتھ, پھر اس میں فارملائزیشن ہے, یہ تمام چیزیں اور اس کے کی ایلیمنٹس کو جاننے کے بعد پھر آپ اپنی ایگزیکیوشن کریں گے, اس کی اسٹڈی کی طرف جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس جس کو آپ نے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے اور آرگنائزیشن اسٹرکچر کو سمجھنا ہے. واٹ از آرگنائزیشنل اسٹرکچر, یہ ابھی کنٹینیوڈ ہے. اس کے بعد ہم نے کی ایلیمنٹس کو دیکھا تھا کہ ورک اسپیشلائزیشن کی بات ہوئی تھی, جس میں ہم نے یہ کیا تھا ڈگری ٹو وچ ٹاسک ان دا آرگنائزیشنز آر سب ڈیوائڈیڈ انٹو سیپریٹ جابس. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ورک اسپیشلائزیشن کے اندر پھر ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ان لوگوں کو اکٹھا کریں, ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد سب ڈیوائیڈ کریں, اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ان کی جابس کو سیپریٹلی آئیڈینٹیفائی کروائیں, اور اس آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر ان کی جابس کو ان کے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں. تو ورک اسپیشلائزیشن کے اندر ہم نے ہاسپٹل کی مثال دی. ورک اسپیشلائزیشن کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر, تو اگر ایئرپورٹ کے اوپر مختلف لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں پائلٹس بھی ہیں, اس میں سیکیورٹی بھی ہے, اس میں انجینئرز بھی ہیں, اس میں اسٹیورڈس بھی ہیں, اس کے اندر اور آپ جو پیسنجر ہیں ان کے وہ کسٹمرز ہیں. تو اب اگر کسٹمر کو یہ پتہ ہو کہ ٹکٹنگ کہاں سے لینی ہے, کسٹمر کو یہ پتا ہو کہ جہاز کس نے اڑانا ہے, تو پھر یہ چیزیں, لیکن اگر یہ چیزیں نکال دی جائیں ایک منٹ کے لیے, اس کو مائنس کر دیا جائے, تو پھر کیسے کسٹمر کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا اس نے ٹکٹ کہاں سے لینا ہے, بکنگ کیسے کروانی ہے, اور ٹریول کیسے کرنا ہے. تو لہٰذا ورک اسپیشلائزیشن جو ہے یہ ہماری معاونت کرتا ہے. دنیا کی کوئی بھی فرم ہو, کوئی بھی ملک ہو, کسی بھی ادارے کی کوئی فنکشننگ ہوگی تو سب سے پہلے ورک اسپیشلائزیشن ہوگا کہ اس میں پرائم منسٹر ہوگا, اس میں پریزیڈنٹ ہوگا, اس میں جوڈیشری ہے اس کا اپنا ایک رول ہوگا, اس میں سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں اس کا اپنا ایک رول ہوگا, اس کے بعد اس میں سولین انسٹیٹیوشنز اس کا اپنا رول ہوگا. تو یہ سارے ورک اسپیشلائزیشنز کے مثال کے اوپر اوور آل اگر ہم دیکھیں, مائکرو لیول کے اوپر ایک یونیورسٹی کی مثال لے لیں, ورک اسپیشلائزیشنز کے اندر ٹیچرز کا اپنا کام ہے, کلریکل کا اسٹاف کا اپنا کام ہے, ٹیچنگ اسسٹنٹس کا اپنا کام ہے, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کا اپنا کام ہے. تو ان تمام ورک اسپیشلائزیشنز کے اندر رہ کے ایک اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن کی سروسز اور ایجوکیشن دی جاتی ہے. تو آپ اس مثال کو, اس چیز کو کسی بھی جگہ رکھ لیں تو آپ کو ورک اسپیشلائزیشن ہی کے ذریعے پتہ چلے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے, کس طرف جانا ہے, کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ کی معاونت کرتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو ورک اسپیشلائزیشن کے اندر اگر ہم ڈویژن کریں لیبر کی, تو آپ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں کہ کس طرح ہم ڈویژن کرتے ہیں اور ورک اسپیشلائزیشن کے اس رول کے تحت ہم اپنی آرگنائزیشنز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. میکس ایفیشینٹ یوز آف امپلائی اسکلز, یہ ہم کیوں کرتے ہیں ورک اسپیشلائزیشنز, اس کا کیا فائدہ ہے؟
تو اس کا جو بیسیکلی جو فائدہ ہے اس کے مطابق سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس شخص کے پاس کون سی سکلز ہیں جس کو اس آرگنائزیشنز میں انڈکٹ کرنے کے بعد وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے ہاسپٹل کھولنا ہے تو ہاسپٹل کے اندر جب ہم مختلف لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو ظاہر ہے ورک اسپیسیفکیشن کے اصول کے اوپر کریں گے. ہمیں اگر ڈاکٹرز چاہیے اور ڈاکٹرز میں بھی اسپیسیفک ڈاکٹرز چاہیے اور اس میں مختلف قسم کے ایکسپرٹس ڈاکٹرز چاہیے تو مختلف شعبوں کے جو ڈاکٹر ہیں مختلف ایکسپرٹس کے جو ڈاکٹر ہیں ہمیں انگیج کرنے میں آسانی رہے گی اور ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ہائر کرنے ہیں. تو اس میں میک ایفیشینٹ یوز آف امپلائی اسکلز, جو بھی امپلائیز ہم ہائر کریں گے ہم اس کی اسپیسیفک جو اسکلز ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ہماری معاونت کرے گا. تو لہٰذا ورک اسپیشلائزیشن ضروری ہے ٹو میک دی ایفیشینٹ یوز آف امپلائی اسکل ان دا آرگنائزیشن. اس کے بعد انکریز امپلائی اسکل تھرو ریپیٹیشن. اب یہ ایک علیحدہ منفرد سا کانسیپٹ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. اب آپ دیکھیں اس کی مثال آپ کو دیں, جب 1960s کے قریب فورڈ کمپنی نے گاڑیاں بنانے شروع کی تو انہوں نے اس کانسیپٹ پہ عمل کیا اور ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اسپیسیفک جو ہے وہ امپلائی کو ہائر کیا. مثال کے طور پر اگر کوئی رائٹ سائڈ کی رائٹ لائٹ بنا رہا ہے تو وہ شخص وہی لائٹ بنائے گا اور وہ فکس کرے گا, اور رائٹ جو دروازہ ہے وہ دوسرا شخص کرے گا, اور جو رائٹ پورشن آگے ٹائر کا جو پارٹ ہے وہ کوئی اور کرے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد یعنی ہر 10 سیکنڈ بعد ایک گاڑی پروڈیوس کی. تو اس سے ان کی ایفیشنسی بڑھ گئی کیونکہ ایکسپرٹس تھے, اتنے زیادہ ایکسپرٹس کہ ایک شخص کے ذمے ہی بار بار ایک کام ریپیٹیشن تو وہ اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اس کی ایگزیکیوشن میں. اس کے بدلے اگر ایک شخص کو مختلف کام کرنے پڑ جائیں تو وہ اس کی جو ریپیٹیشن کی جو تعداد ہے وہ کم ہوگی, اس کی پریکٹس کم ہوگی اور وہ زیادہ وقت لے گا. لہذا جو پروڈکشن ہوگی اس کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ پڑے گا. تو یہ فورڈ کمپنی 1960s میں اس ریپیٹیشن کے اوپر ابھی بھی آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں کے اوپر جو لوگ ریپیٹیشنز کر رہے ہیں. مثلا اگر کوئی گیس اسٹیشن کے اوپر گیس فل اپ کر رہا ہے اور وہ ایکسپرٹ ہے اور بار وہی کام کر رہا ہے تو اس کے کرنے اور ایک مختلف انداز کے کام کرنے والے شخص میں بہت سارا فرق ہوگا. اور اگر آپ ٹائم لیں تو دیکھیں کس کا جو ہے ٹائم کنزیوم زیادہ کر رہا ہے اور کون کتنے کم ٹائم کو خرچ کیے ہوئے زیادہ ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے. تو یہ اصول جو انکریز امپلائی اسکلز تھرو ریپیٹیشنز کا کانسیپٹ ہے تو یہ بھی ورک اسپیشلائزیشن ہمارا. تو ایک اگر ہارٹ کا ڈاکٹر ہے اگر وہ بار ہارٹ کے آپریشنز کر رہا ہے, ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کی ریپیٹیشنز کی وجہ سے اس کی ایکسپرٹیز میں کتنا اضافہ ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں. اگر کوئی پائلٹ ہے وہ بار پائلٹ اور وہ اسپیسیفک ورک اسپیشلائزڈ ہے, اسپیسیفکلی وہ وہی کام کر رہا ہے اور وہ اسپیشلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کر رہا ہے, تو جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مہارت میں, اس کے نالج میں, اس کی سکلز میں, اس کے کانفیڈنس میں اور اس کے ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی جو سکل ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی اور اس سکل کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوگا. تو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کانسیپٹ کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کانسیپٹ آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی سکل ویک ہے, ایکیڈیمک سکل, انٹلیکچوئل سکلز, ریڈنگ سکلز, رائٹنگ سکلز, تو پھر آپ ریپیٹیشنز کے اصول کے اوپر چلتے ہوئے اپنی استعداد کار کو, اپنی ایبلٹی کو بڑھا سکتے ہیں, انکریز کر سکتے ہیں اور اپنی امپلائمنٹ. اسی طرح ایک امپلائی ہے اگر وہ اپنے کام میں توجہ دے اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے پریکٹس کرے تو اس سے اس کو مدد ملے گی. اس کے بعد لیس بٹوین جاب ڈاؤن ٹائم انکریزنگ پروڈکٹیوٹی. اور اس میں اس لیے بھی ورک اسپیشلائزیشن ضروری ہے کہ اس میں کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہیں. اور اس میں آپ کی جو اسٹیمنا ہے کام کرنے کا وہ جو ہے وہ بڑھتا ہے. اس بڑھنے کی اسٹیمنا کی وجہ سے آپ کی استعداد کار بڑھتی ہے. لہذا اس لیے یہ ڈویژن آف لیبر از ویری مچ
necessary to get these benefits, and specialized training is more efficient. اور پھر اگر ہم specialized training کرتے ہیں اس کے اوپر وہ جو skills ہم نے acquire کی ہیں repetitions کی مدد سے, اس کے بعد اگر مزید further ہم اسی فیلڈ میں کوئی ٹریننگ لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ جلدی سمجھ میں آئے گا, ہم جلدی ٹرینڈ ہوں گے, اور اس ٹریننگ کی وجہ سے جو پہلے سے مزید بہتر پرفارمنس آئے گی. لہذا it has been found that specialized training is more efficient if we if we think about the work specializations, and if we focus the work specialization, and if we consider the work specializations factors, then we'll get those benefits, and that benefits will enhance our performance, and that benefits will as well as enhance the performance of the organization. اس کے بعد allow use of specialized equipment, and then when you get the training, when you get new skills, when you do your work efficiently and in the form of repetition, then you allow yourself to use the equipment which you use daily for the regular outcome. تو جو بھی اکوپمنٹ آپ یوز کر رہے ہوں, کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, کوئی مشین یوز کر رہے ہیں, تو آپ کو زیادہ سے زیادہ افیکٹو آپ ہو جائیں گے اس میں, اور یہ آپ کو الاؤ کرے گا کہ اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ کو یوز کرنے میں یا سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ کو یوز کرنے میں آپ کی جو مہارت ہے وہ اس کی مدد سے کام آئے گی. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ورک اسپیشلائزیشنس کے اندر رہتے ہوئے یہ وہ ڈگری یا وہ ٹاسک ان دی آرگنائزیشن آر سب ڈیوائڈیڈ ان دی سیپریٹ جابس, اینڈ دوز separate jobs need to division of labor, and in the light of that principle we get the maximum benefits, and those benefits like efficient use of employee skills and increase employees skills through repetitions, less between job, downturn increase productivity, and specialized training is more efficient, will become a person more efficient and allow that specific training and specific efficiency to use the sophisticated equipment in an appropriate manner. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس کانسیپٹ تھا جس کی مدد سے ورک اسپیشلائزیشن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے بعد ڈپارٹمنٹلائزیشنس کی بات ہوئی. ورک اسپیشلائزیشن کی جتنی امپورٹنس ہے اسی طرح ڈپارٹمنٹلائزیشن کی امپورٹنس ہے, اور اس کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم آگے اپنی ایگزیکیوشنس کرتے ہیں, اور فرم کے اندر ایک فرم یا آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹلائز ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹلائزیشن کے پروسیس میں جاتی ہے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. دا بیسس بائی وچ جابس آر گروپ ٹوگیدر, یہ وہ ہے جب ہم مختلف نوعیت کے جابس کو, مختلف نوعیت کے کاموں کو ایک ڈپارٹمنٹ کی حیثیت میں تسلیم کرتے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے جانتے ہیں, اور ان تمام ڈپارٹمنٹس کو ایک لڑی کے اندر پرونے کے لیے ڈپارٹمنٹلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہمیں مدد دیتا ہے. اور اس کا جو ایک ہیڈ ہے یا جو ہیرارکی بنے گی یا جو ایگزیکٹو ہوگا وہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کو لک آفٹر کرے گا, کنٹرول کرے گا, ان کی ریکوائرمنٹس کا خیال رکھے گا, ان کی امپلائیز کی پرسنل اور پروفیشنل نیڈس کا خیال رکھتے ہوئے وہ ان کو بہتر طریقے سے. اور اس کا ایک اور جو فائدہ ہوگا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایفیشنسی جو ہے وہ مانیٹر کی جائے گی, مانیٹر کی جاتی ہے. اس مانیٹرنگ کے نتیجے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ افیکٹولی کام کر رہا ہے اور کون سا ڈپارٹمنٹ افیکٹولی کام نہیں کر رہا. لہٰذا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ڈپارٹمنٹلائزیشن کی مدد سے ہم حاصل کرتے ہیں. اس میں گروپنگ ایکٹیویٹیز بائی, اور جب بھی ہم گروپ کریں گے ایکٹیویٹیز کو, ڈپارٹمنٹ بنائیں گے, تو سب سے پہلے اس کا فنکشن دیکھیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا فنکشن کیا ہے. کیا وہ اکاؤنٹس کا ہے, مارکیٹنگ کا ہے, پروڈکشن کا ہے, یا اور HRM کا ہے, سروسز کا ہے, پریکیورمنٹ کا ہے. تو اس کے فنکشنز کو ہم دیکھیں گے. پھر اس کی پروڈکٹ جو وہ پروڈکٹیوٹی دے رہا ہے وہ اس کی پروڈکٹس کو دیکھیں گے. پروڈکٹ وائڈ گروپنگ کر لی جائے گی. اس کے بعد جیوگرافی کہ وہ کس
ہیرارکی کے اندر کس نیچر کا کام کر رہا ہے, کس جگہ وہ لوکیٹڈ ہے, کس طرح کے وہ کام کر رہا ہے, اس کا پروسیس کیا ہے, اور اس کے کسٹمرز کون ہیں. تو جب ہم گروپنگ کریں گے تو ہم ان 5 چیزوں کا خیال رکھیں گے, اس کے فنکشنز کو دیکھیں گے, پروڈکٹ کو دیکھیں گے, جیوگرافی کو دیکھیں گے, پروسیس کو دیکھیں گے, اور کسٹمرز کو. تو یہ وہ ایکٹیویٹیز ہم کریں گے جس کی مدد سے ڈپارٹمنٹلائزیشنز کا پروسیس ہوگا. تو ڈپارٹمنٹلائزیشن کے پروسیس میں آخر میں جب کسٹمر آئے گا تو کسٹمر کو بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ اس کو کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجوع کرنا ہے, کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کو بات کرنی ہے, اور کس ڈپارٹمنٹ کے تھرو اس نے اپنا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو حاصل کرنی ہے. تو 2 کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھے. دونوں کانسیپٹ جو ہیں جب آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر ہم بات کریں گے جس میں ورک اسپیشلائزیشن ہے اور اس کے بعد آپ کا ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے. جب آپ ورک اسپیشلائزیشن کے تحت لوگوں کو انگیج کرتے ہیں تو اس کو ڈپارٹمنٹ کے فارم میں لے کے آئیں گے. ان ڈپارٹمنٹ کو آپ مختلف جو گروپ ایکٹیویٹیز کروائیں گے ان گروپ ایکٹیویٹیز کے تحت ڈیوائڈ کریں گے, کیونکہ یہ آپ کا سب ڈیوائیڈڈ گروپ ہوگا اور یہ بیسز ہوگا جابز آر گروپ ٹوگیدر, تاکہ جو بھی جابز ہیں ان کو اکٹھا گروپ کیا جا سکے, ان کو لنک کیا جا سکے. مثال کے طور پہ اگر مارکیٹنگ کا ہے تو مارکیٹنگ کا لنک اکاؤنٹ سیکشنز کے ہوگا, اکاؤنٹ کا ہے تو اس کا ایچ آر ایم سے ہوگا, ایچ آر ایم کا ہے تو اس کا دوسرے شعبوں کے ساتھ. تو یہ ایک ہوں گے تو علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹل, لیکن ان کا آبجیکٹیو ایک ہوگا, اور وہ آبجیکٹیو یا وہ ویژن وہ ہوگا جو اس آرگنائزیشن کا آبجیکٹیو یا ویژن ہوگا. تو لہٰذا مختلف قسم کے اسپیشلائزڈ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ان کی استعداد کار اور ان کے نالج اور ان کی جو ایکسپیرینس ہے ان کی بیسس پر ڈپارٹمنٹس کی صورت میں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا, لیکن سب کی جو مین آبجیکٹیو یہ ہوگا اور جو اتھارٹی ہوگی جو ان کو لنک کر رہی ہے وہ آرگنائزیشن کی ویلفیئر ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ 2 کانسیپٹ آپ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ کیا چیز ہے. واٹ از آرگنائزیشنل اسٹرکچر ابھی کنٹینیوڈ اینڈ اتھارٹی. اس کے بعد تیسرا کانسیپٹ ہے اتھارٹی کا. آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ورک اسپیشلائزیشن جب آپ اسٹرکچر اسٹڈی کریں گے, اس کے بعد ڈپارٹمنٹلائزیشنز, اور اس کے بعد تیسرا کانسیپٹ جو ہے آرگنائزیشنل کا اسٹرکچر کا اتھارٹی. دی رائٹ انہیرنٹ ان اے مینیجریل پوزیشن ٹو گیو آرڈرز اینڈ ٹو ایکسپیکٹ دی آرڈرز ٹو بی اوبیڈ. اب اتھارٹی ایک اتھارٹی ہوگی جیسے کہ بات ہوئی تھی جب آپ ورک اسپیشلائزڈ قسم کے لوگوں کو ڈپارٹمنٹلائز کریں گے تو اس کے بعد ایک ایسی اتھارٹی ہوگی جو ان سب کو کنیکٹ کرے گی, ان سب کی ایکٹیویٹیز کا. اور اس اتھارٹی کے پاس 2 کام ہوں گے, وہ کسی بھی کام کو کروانے کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آرڈر دے گی اور اس آرڈر کو کی تعمیل کروانے کا بھی اختیار رکھے گی. لہذا تیسرا کانسیپٹ یہ, جب بھی آپ آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنائیں گے یا آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے تو تیسرا کانسیپٹ اتھارٹی کا ہے کہ یہ وہ ہے وہ شخص یا وہ چیز جس کے پاس ایک اختیار ہو, اس اختیار کی مدد سے وہ کسی کو آرڈر دے اور اس کی آرڈر کی تعمیل بھی کروائے. تو یہ 2 چیزیں ہوں گی. آپ کوئی بھی آرگنائزیشن رکھیں گے, کوئی بھی سیٹ اپ ہوگا تو اس کے اندر اتھارٹی ضرور ہوگی, کیونکہ اتھارٹی از اونلی ون who link those departments and who order those departments according to the requirement of the organization, and in the light of that orders he has the right to be obeyed, کہ لوگ اس کو obey کریں, لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں اور جو بھی اس نے آرڈر کی پاس کی ہیں اس کی جو اوبیڈینس کا جو ہے وہ بھی اہتمام کرے. اس کے بعد چین آف کمانڈ, جو پھر ہم جب آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا پڑھیں گے تو 4تھ کانسیپٹ جو ہوگا جس کو ہم اسٹڈی کریں گے کہ چین آف کمانڈ کیا ہے, اس کو کون سے لوگ کمانڈ کر رہے ہیں. دی ان بروکن لائن آف اتھارٹی, یہ وہ اتھارٹی کی لائنز ہیں جو بریک نہیں کی جا سکتی, جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, جس کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا. ان ان بروکن لائن آف اتھارٹی کی مدد سے دیٹ ایکسٹینڈ فرام ٹاپ آف دا آرگنائزیشن ٹو
the lowest echelon and clarifies who report to whom. تو اس چین آف کمانڈ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس شخص نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، کس شخص نے کس کو آرڈر دینا ہے اور کس شخص نے کس کو رپورٹ کرنا ہے. اگر اس نے کوئی پرپوزل بنائی ہے تو وہ کس شخص کو سبمٹ کرے تاکہ اس کی ایگزیکیوشن ہو سکے. لہٰذا ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ دیکھیں چین آف کمانڈ مرتب کی جاتی ہے، جس میں ایک ڈائریکٹر ہے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہوگا، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوگا، اس کے بعد سپروائزرز ہوں گے، اس کے بعد جرنل نارمل اینڈ کامن سٹاف ہوگا. تو اب ظاہر ہے اس ڈپارٹمنٹ کے، اگر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو فرام اپر لیول ڈائریکٹر کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں گی. ان انسٹرکشنز کی روشنی میں انہوں نے وہ ریکوائرڈ انفارمیشن جو ہے وہ ڈائریکٹر تک پہنچانی ہے تاکہ جو اتھارٹی ہے اس کو وہ انفارمیشن ایکوریٹلی اور ایک ریکوائرڈ سٹینڈرڈز کے ساتھ دی جا سکے. لہذا چین آف کمانڈ کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھیے کہ یہ ان بروکن لائن آف اتھارٹی ہے جس کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے فرام ٹاپ ٹو دا آف دا آرگنائزیشن آف دا لوئسٹ اینڈ کلیریفائز ہو رپورٹ ٹو ووم، اور جس کے اندر کلیریفائی کیا گیا ہوگا، کلیریفائی کیا جاتا ہے کہ کس شخص نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، کس کی ماتحت یا کون کس کا سب آرڈینیٹ ہے. آپ اس چین سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر سامنے آیا، آرگنائزیشنل اسٹرکچر آیا کہ چین آف کمانڈ کو بھی دیکھا ہے. یونٹی آف کمانڈ، subordinate should have only one superior to whom he or she is directly responsible. اور unity of command کے اندر ایک شخص جو کہ superior ہوگا اور وہ انہیں پتہ ہوگا کہ کس نے کس کو رپورٹ کرنی ہے، ڈائریکٹلی کون رسپانسبل ہے اس تمام ایکٹیویٹی کا. تو یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے اور یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا ایک حصہ ہے. لہٰذا اس وقت ہم نے 5 کانسیپٹس کو ڈسکس کیا، جس میں ورک اسپیشلائزیشنس، جس کے بعد ہم نے ڈپارٹمنٹلائزیشنس کو دیکھا، اتھارٹی کو دیکھا، چین آف کمانڈ اور یونٹی آف کمانڈ. تو یونٹی آف کمانڈ میں سب آرڈینیٹ شوڈ ہیو اونلی ون سپیریئر. یونٹی آف کمانڈ کے اندر جیسے اکاؤنٹس کی بات ہوئی تو ایک سپیریئر ہے جس کو آپ نے رپورٹ کرنی ہے، اسی سپیریئر کے تھرو آپ نے اپنی پرپوزل اگر اپنے ہائر اتھارٹی کو بھی بھیجنی ہے تو وہ سپیریئر جو کہ یونٹی آف کمانڈ کے نتیجے میں آپ کے اوپر مقرر ہے اس کے نتیجے میں ہی اس کے ذریعے ہی جائے گی. ادروائز یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اگینسٹ ہو جائے گا جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. لہٰذا آپ تمام سب آرڈینیٹ جو کہ ایک اسی طرح مختلف لوور لیول کے اوپر تو ایک سپروائزر یا ایک مینیجر ہوگا جو ان کو کنٹرول کرے گا اور ڈائریکٹلی رسپانسبل ہوگا ان کی تمام ایکٹیویٹیز کا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ وہ کانسیپٹ تھے جو کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ان کو اسٹڈی کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. اس کے بعد اسپین آف کنٹرول، نمبر 6 کانسیپٹ جو ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا، اسپین آف کنٹرول، دا نمبر آف سب آرڈینیٹس a manager can efficiently and effectively direct. یہ کانسیپٹ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ اس اسپین آف کنٹرول کی مدد سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مینیجر وہ کتنے لوگوں کو سپروائز کر رہا ہے اور اس کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس ڈائریکٹلی اس کے اندر آتی ہے کہ کیا وہ ایفیشینٹ ہے یا نان ایفیشینٹ ہے. تو دا نمبر آف سب آرڈینیٹس کہ کتنے مخصوص نمبر یا کتنے افراد کو ایک مینیجر ڈیل کر رہا ہے ڈائریکٹلی اور وہ مینیجر ان سے افیکٹولی جو ہے وہ افیکٹونیس کے تھرو جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. لہذا کانسیپٹ کیا ہے؟ وائڈر سب اسپین آف مینجمنٹ انکریز آرگنائزیشنل ایفیشنسی. اس کے اندر جو کانسیپٹ دیا گیا ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کو بھی ذہن میں رکھنا کہ ایک مینیجر کے پاس اگر زیادہ سے زیادہ سب آرڈینیٹس ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ ثابت ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک مینیجر کے پاس جو اسپین آف کنٹرول ہے وہ لمیٹڈ ہو، لمیٹڈ نمبر آف امپلائیز ہوں اور وہ زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی حاصل کر سکے. اس کے اندر جو کانسیپٹ سامنے آتا ہے یا جس کو پروموٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وائڈر اسپین آف مینجمنٹ، جتنا وائڈر اسپین ہوگا
ہاریزنٹلی جتنا یہ وائڈر ہوگا اتنے ہی زیادہ آرگنائزیشن جو ہے وہ انکریز کرے گی اپنی ایفیشنسی کو، بنسبت اس کے کیونکہ اس میں پھر یہ بگاڑ پیدا ہوگا. اگر ایک مینیجر کے پاس 5 لوگ ہیں، دوسرے مینیجر کے پاس بھی 5 لوگ ہیں، تیسرے مینیجر کے پاس بھی 5 لوگ ہیں، تو پھر یہ سپین جو ہے یہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے ایک مینیجر کا. اگر 3 میں سے 2 مینیجر کے پاس اگر 10 لوگ ہیں تو یہ اور نیرو ہوا، اور اگر ایک مینیجر کے پاس 15 لوگ ہیں، صرف ایک ہی مینیج کر رہا ہے اس کو، تو یہ کام اور ایگزیکیوشن میں زیادہ سہولت ہو جائے گی، اور بلا وجہ نہ کام رکے گا، اور اس میں آپ کی جو ایکسپینس ہیں وہ بھی کم ہوں گے، جس کی وجہ سے ریسورسز بڑھیں گے اور ایفیشنسی بڑھے گی، کیونکہ ایک مینیجر بہتر طریقے سے اپنے سب آرڈینیٹ سے کام لے سکتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ آگے لے کے اس کو چل سکتا ہے. تو لہٰذا اسپین آف کنٹرول کے اندر کہ آپ ایک مینیجر کتنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اور افیکٹولی ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن جو کانسیپٹ کہتا ہے، جو تھیوری کہتی ہے یا جو ریسرچ کہتی ہے کہ جتنا وائڈر اسپین ہوگا اس مینجمنٹ کا اتنے ہی زیادہ انکریز کرے گی آرگنائزیشنل ایفیشنسی. اس کے بعد نیرو اسپین ڈرا بیکس. تو نیرو اسپین کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے کچھ ڈرا بیکس ہوں گے، یعنی ایکسپینس زیادہ ہوں گے، ایڈیشنل آپ کو لیئر آف مینجمنٹ رکھنی پڑے گی. جہاں ایک مینیجر کی ضرورت ہے وہاں اگر آپ 4 یا 5 مینیجرز رکھتے ہیں تو اس سے آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ مائنس ہوں گے، آپ کی استعداد کار بڑھے گی، اور اس کے اندر گروپنگ ہوگی، اور بلا وجہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوں گے. انکریز کرے گی کمپلیکسٹی کو، اور ورٹیکل کمیونیکیشن کو اس سے بڑھے گی. یعنی پھر آپ جو ایک سب آرڈینیٹ ہے اس کو ورٹیکلی جانا پڑے گا، اور اس میں کافی ڈیلے ہوگی ڈیسیجنز کے اندر، اور آپ کی کمپلیکس ہوگا سسٹم. اس کمپلیکس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس میں نہ جائیں اور اس سے اوائڈ کریں. اس کے بعد ہے انکریجمنٹ آف آورلی ٹائٹ سپرویژن اینڈ ڈسکریجمنٹ آف امپلائی اٹانومی. اور اس کی مدد سے آپ انکریج کریں گے اوورلی ٹائٹ سپرویژن کو، انکریج کریں گے اور ڈسکریج کریں گے امپلائی اٹانومی کو. جبکہ کہا یہ جاتا ہے اور پروموٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جو امپلائی کی اٹانومی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، ان کو زیادہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، ان کو مینیجرز کے ساتھ ایسا لنک ہونا چاہیے کہ ان کو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن نہ رکھنا پڑے، صرف ایک شخص کی ہدایات یا اس کی انسٹرکشنز کے اوپر عمل کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کریں. تو یہ نیرو سپین جتنا بھی ہوگا اس کے یہ ڈرا بیک سامنے آئیں گے، اور جو کہ سپین آف کنٹرول کو ویک کریں گے. تو لہٰذا اس کانسیپٹ کو کہ وائڈر سپین آف مینجمنٹ انکریز آرگنائزیشنل ایفیشنسی کو پروموٹ کریں گے، اور جو نیرو سپینس ہیں اس کے ڈرا بیک سے اوائڈ کریں گے کہ ایڈیشنل لیئر آف مینجمنٹ، یعنی غیر ضروری ایسی لیئر مینجمنٹ کی نہ یوز کرنی پڑے جس کی مدد سے ہمارے ریسورسز زیادہ ویسٹ ہوں یا یوٹیلائز ہوں اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ کم آئے، اور غیر ضروری چیزوں میں جو ہے الجھنا جو ہے وہ نہ پڑے. اس کے بعد سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ سارے وہ کانسیپٹ ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ایک کوئی آرگنائزیشن ہے، اس کے اسٹرکچر کیا ہیں اور ان اسٹرکچرس کی فنکشننگ کیا ہے. تو سینٹرلائزیشن بھی ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا حصہ ہے، جس میں یا تو آپ ایسے فیصلے کریں گے کہ ایک شخص کے تابع ہوں، وہ سینٹرلائزڈ ہو، اس سینٹرلائزیشن کی مدد سے آپ جو ہے ڈیسیجنز ہوں. تو یہ ایک ورٹیکل ڈیسیجنز کی طرف جائے گا، یعنی جو لوور مینیجرز ہیں یا مڈل مینیجرز ہیں تو وہ اگر انہیں کوئی ڈیسیجنز لینا ہے تو وہ پھر ایک شخص نے اس نے دیکھنا ہے، اور اس کی ایکسیس وہاں تک نہیں ہے، جس کے لیے پرابلم آ سکتے ہیں. تو سینٹرلائزیشن میں دا ڈگری ٹو وچ ڈیسیجنز میکنگ از concentrated at a single point in the organization. تو یہ وہ ڈیسیجن میکنگ ہے جو کنسنٹریٹ کرتی ہے اور ایک شخص کے گرد گھومتی ہے، اور اس میں ڈیسیجنز کا بعض دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں، مناسب وقت پہ نہیں آتے، یا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، یا پھر وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتے اتھارٹی کے لیے جس نے ڈیسیجن دیا، لہٰذا اس میں فائدے کی بجائے نقصان ہونے کا احتمال ہے. لیکن ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک یہ بھی آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے جس کی مدد سے دا ڈگری ٹو وچ ڈیسیجن میکنگ از اسپریڈ تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن،
اور یہ وہ ڈیسیجن میکنگ ہے جس میں اسپریڈ کرتی ہے, اور جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتی ہے, اور اس کا پوری آرگنائزیشن جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے, اور فوری رزلٹ یا فوری ڈیسیجنز جو ہیں اور مثبت ڈیسیجنز جو ہیں اس میں آ جائیں. لیکن ہم صرف کانسیپٹس پڑھ رہے ہیں, ابھی ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز میں نہیں جاتے. جو کانسیپٹ یہ ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کوئی بھی ہوگا یا تو پھر وہ سینٹرلائزڈ ہوگا یا ڈی سینٹرلائز ہوگا. آپ اپنا آرگنائزیشن کا کوئی بھی اسٹرکچر بنا سکتے ہیں, اس کے پازیٹیو نیگیٹیوز دونوں کے موجود ہیں, اور جہاں چھوٹی فرمز ہوتی ہیں, چھوٹے لیول کے اوپر کوئی آرگنائزیشن ہو تو وہ سینٹرلائزڈ ہی ہوتی ہے, اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے میں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے. تو بعض دفعہ جو آنر ہوتا ہے جس نے خود اسٹیبلش کیا ہو وہ اپنا سینٹرلائز رکھتا ہے چیزوں کو, وہ اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل بھی بنا کے لے کے چلتا ہے, تو وہاں پہ یہ سینٹرلائزیشن جو ہے افیکٹو نظر آتی ہے. لیکن اگر آرگنائزیشن بہت بڑی ہے اور ایک شخص کے دائرہ اختیار سے باہر ہے تو اس کو پھر وہ ڈی سینٹرلائز کرے گا, اور اپنی آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو بنائے گا اس کو ڈی سینٹرلائز کرے گا, اور تاکہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ جو ریکوائرڈ ڈیسیجنز ہیں وہ بر وقت ہو سکیں, اور ریکوائرڈ ڈپارٹمنٹ جو انوالو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنز خود کریں اور آگے لے کے چلیں. فارملائزیشنز کے اندر دا ڈگری ٹو وچ جابز ود ان دی آرگنائزیشنز آر اسٹینڈرڈائز. اب ایک آرگنائزیشن کے اندر ہی جو اسٹینڈرڈائز کی گئی ہوں چیزیں اس کو فارمیشن کہیں گے کہ کس طرح وہ فارم کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنی تمام رجحانات کو. اس فارمیشن کے نتیجے میں وہ جو ڈیسیجنز لیں گے یا اس فارمیشن کے نتیجے میں وہ جو چیزیں کریں گے اس کو فارملائزیشن کہیں گے. تو آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اندر ایک جو چیز سامنے آئی کہ جہاں ہمیں ورک اسپیشلائزیشنز کرنی ہے وہاں ڈپارٹمنٹلائزیشنز کرنی ہے, وہاں پہ ہی ہم نے سینٹرلائزیشن کرنی ہے, وہیں ڈی سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ بھی ہے اور فارملائزیشن کا کانسیپٹ بھی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, امید ہے کہ آپ فالو کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم ایک آرگنائزیشن کو پڑھ رہے ہیں, اس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اور جب بھی کسی آرگنائزیشن کو پڑھیں گے اس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اس کے اسٹرکچر کا سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ اس نے کون کون سے اسٹرکچرز جو ہیں وہ اپنے آرگنائزیشن کے اندر ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں, تو یہ ہماری معاونت کرتے ہیں. اس کے بعد کامن آرگنائزیشنل ڈیزائن اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسٹرکچر کریکٹرائزڈ بائی لو ڈگری آف ڈپارٹمنٹلائزیشن, wide span of control, authority centered in a single person and little formalization. تو simple structure. اب ہم یہ دیکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ جو کامن ڈیزائن آرگنائزیشنس کے ڈیزائن ہیں وہ کون کون سے ہیں, وہ کس طرح روشنی ڈالتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, وہ کیسے لے کے چلتے ہیں ان چیزوں کو, تو وہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. کہ سب سے پہلے اگر ہم سمپل اسٹرکچرز دیکھیں تو سمپل اسٹرکچر عام طور پر جو ہماری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ سمپل اسٹرکچرز کے اوپر کر رہی ہیں, اور اس کے اندر ایک خاص حد تک یا بائی اے لو ڈگری آف ڈپارٹمنٹلائزیشنز ہیں, اور زیادہ ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں اس کے اندر کیونکہ وہ چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس بہت بڑی نہیں ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کو بہت بڑا پروجیکٹ لیں, کوئی بہت بڑے ہاسپٹل کا پروجیکٹ لیں, آپ کسی اور ایکٹیویٹی یا آپ ایویشن کا میں نے آپ سے بات کی تھی, سروسز کی بات کی, اگر وہ کانسیپٹ لیں تو اس کے اندر ڈپارٹمنٹلائزیشنس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اس کانسیپٹ کے تحت لو لیول آف ڈپارٹمنٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے جس میں وائڈ اسپین آف کنٹرول ہوگا, اور جو اس کا اسپین آف کنٹرول ہے وہ وائڈ ہوگا. ایک شخص کے زیر اثر بہت سارے لوگ اس کے سبارڈینیٹ ہوں گے, اور اتھارٹی جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوگی ان اے سنگل پرسن, کہ ایک شخص جو ہے وہ اتھارٹی اپنے پاس رکھے گا. اس کی مثال ہم نے پہلے بھی دی کہ جب کوئی اگر اونر موجود ہے, اگر کسی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور وہ اونر ہے, فرسٹ اونر ہے, تو جب وہ اپنی کوئی لانچ کرے گا تو سب سے پہلے وہ اتھارٹی اپنے پاس رکھے گا, اس کو سینٹرلائز رکھے گا, ڈیسیجنز اپنے سامنے رکھے گا, ڈیسیجنز اپنے ساتھ رکھے گا, اور وہ ایک سنگل پرسن ہوگا. اور
اس کے اندر لٹل فارملائزیشن کی ضرورت ہوگی. اس میں کوئی بہت زیادہ فارملی آپ لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر نہیں جانا پڑے گا, تو آپ بڑے ایزیلی جو ہے اس اسٹرکچر کو فالو کر سکتے ہیں. تو اسٹرکچر characterized by low degree of departmentalization, wide span of control, authority centralized in a single person and little formation. Dear students, یہ وہ تمام کانسیپٹس تھے جس کی مدد سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں آرگنائزیشن کو اور آرگنائزیشنل اسٹرکچرس کو. اب اس کے اندر مختلف چیزیں جو ہم نے زیر غور آئیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ اسٹرکچرز کس طرح ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایکٹیویٹ ہوں گے, اور کس طرح یہ اسٹرکچرز جو ہیں وہ آگے آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو بنانے میں مدد دے گی. پھر ہم اس میں ہم ایک اور چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ اب اگر آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے کہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں اور اس کے اندر آپ کون سا اسٹرکچر جو ہے رکھنا چاہیں گے اور اس اسٹرکچر کی فنکشننگ کیسے ہوگی, تو یہ بھی ایک منفرد ٹائپ کی آپ کی ایک برین سٹارمنگ اور ایک انٹلیکٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا اس سے کہ آپ بنائیں اور دیکھیں کہ اور ریویو کریں کہ کیا سینٹرلائز رکھیں گے, ڈی سینٹرلائز رکھیں گے, ڈپارٹمنٹلائزیشن کے پروسیس کو کیسے کریں گے, آپ اتھارٹی کو کیسے یوز کریں گے, آپ باقی جو اسٹرکچرز ہیں اس کو, جو آرگنائزیشنل اسٹرکچرز ہیں اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. اور کامن آرگنائزیشن, اب جو اگر ڈیزائن کے اوپر ہم بات کریں کہ وہ کون سے ڈیزائنز ہیں جو آگے چلتے ہیں اور کس طرح ڈیزائن ہوگا, تو سب سے پہلے سمپل اسٹرکچرز کو آپ دیکھیں, کریکٹرائز بائی لو ڈگری آف ڈپارٹمنٹلائزیشن, وائڈ اسپین آف کنٹرول, اور اتھارٹی جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوگی کیونکہ یہ سمپل اسٹرکچر ہے, اس کے اندر کوئی بہت بڑا کمپلیکسٹی نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ امپلائیز نہیں ہیں, اس میں بہت زیادہ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکس نہیں ہیں, اور لٹل فارملائزیشن کی ضرورت ہے. اس کے بعد کامن آرگنائزیشنل ڈیزائن میں بیوروکریسی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر آپ اس کو دیکھیں, اسٹرکچر آف ہائیلی آپریٹنگ روٹین ٹاسک اچیو تھرو اسپیشلائزیشن. اب اس کے اندر آپ دیکھیں بیوروکریسی جو ہر جگہ پہ موجود ہوگی, ہر آرگنائزیشن کا وہ حصہ ہوگی, ہر آرگنائزیشن کیا پارٹ اینڈ پارسل ہوگی, اور اس کے بغیر جو ہے آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ہائیلی آپریٹنگ روٹین ٹاسک ہے جو کہ وہ لوگ پرفارم دیتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں اپنی آبجیکٹیوز کو تھرو اسپیشلائزیشن. ویری فارملائزڈ رولز اینڈ ریگولیشنز, جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہے, بیوروکریسی کا کام ہے اسٹرکٹلی ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر کاربند رہنا, دوسروں کو کاربند رکھنا, اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی مدد سے وہ ایگزیکیوشن کروانا. اور یہ کیونکہ فارمل ہوتے ہیں, یہ اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز جو ہے اس کو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ڈاکومنٹس یا آپ کی ایگزیکیوشن رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق نہیں ہے تو یہ ریسٹرکٹ کرتی ہے. ٹاسک دیٹ آر گروپڈ ان فنکشنل ڈپارٹمنٹس, یہ ان تمام چیزوں کا جو گروپ فنکشنل ڈپارٹمنٹس کی گروپ فنکشننگ ہوتی ہے اس کو مانیٹر کرتی ہے. سینٹرلائزڈ اتھارٹی کو جو ہے یہ کنٹرول کرتی ہے اور اس کو انفارمیشن دیتی ہے, اور نیرو اسپین آف کنٹرول ہے اس کے اندر, اور ڈیسیجن میکنگ دیٹ فالو دا چین آف کمانڈ, اور ڈیسیجن میکنگ اس تمام چیزوں کو جو چین آف کمانڈ کے مطابق ہے اس کو فالو کرنے میں اور کروانے میں جو ہے معاونت کرتی ہے اور اس حصول کو ممکن بناتی ہے. لہذا بیوروکریسی جو ہے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ڈیسیجنز کرنے اور ان دی لائٹ آف دیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو فنکشنز ہیں اس کے لیے کام کرے گی. اب اس میں ڈیئر اسٹوڈینٹس بیوروکریسی کی کچھ اسٹرینگتھ ہے, کوئی ویکنیسز ہیں. اگر اسٹرینگس میں دیکھیں تو فنکشنل اکانومیز آف اسکیل, minimum duplication of personnel and equipment, enhanced communications, centralized decisions making. اور اس کی اسٹرینگتھ کے اندر اس کے فنکشنل اکانومیز جو ہیں اس کو وہ اسکیلنگ کرے گی, اور اس کی اسکیلنگ کے بعد صحیح اکانومیز کا پتہ دے گی, منیمم کرے گی ڈپلیکیشنز کو کہ ایک ہی کام بار بار تو نہیں ہو رہا یا اس میں تو نہیں, تو اس کی جو پرسنل ہے, جو سٹاف ہے یا جو اکوپمنٹ ہے اس کو جو ہے ڈپلیکیشن کو منیمائز کرے گی, اور کمیونیکیشنز کو انہانس کرے گی. جو بھی انٹرا آرگنائزیشنل کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر
بہتر طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے لنک اپ کرے گی اور یہ انہانسڈ ہوگا. سینٹرلائزڈ ڈیسیجن میکنگ اس کے اندر آ جائے گی کہ یہ بیوروکریسی کے تحت ایک اتھارٹی ہے جو سینٹرلائزڈ ڈیسیجن میکنگ کرے گی اور اس کو ہیلپ کرے گی. ویکنیس کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں سبمٹ کانفلکٹ ود آرگنائزیشنل گولز, obsessive concern with rules and regulations, and lack of employee discretion to deal with problems. اس کے مطابق جو ویکنیس ہے پرابلمس کو فوکس کرنے میں جو لیک کرے گی, امپلائیز ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے اور بیجا غیر ضروری طور پر رولز اینڈ ریگولیشنس میں چیزوں کو الجھایا جائے گا, جس کی مدد سے جس کی وجہ سے آرگنائزیشنل ایفیشنسی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ وہ تھا لیکچر نمبر 20. اب ہم نے اس کو سمرائز کرنا ہے تاکہ وہ تمام پوائنٹس جو ہم نے ڈسکس کیے آپ کے ساتھ آپ کو ڈیٹیل میں ایک دفعہ ریوائز ہو جائیں اور آپ بہتر طریقے کے ساتھ اس کو سم اپ کر سکیں. تو ہم نے ڈسکس کیا آرگنائزیشنل اسٹرکچر, ورک اسپیشلائزیشنز, اس کے پھر ہم نے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو پڑھا جس کے مطابق اس اسٹرکچر میں ورک اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ آئے گا. ڈی سینٹرلائزیشن کے کانسیپٹ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ جس کی مدد سے ہم اپنے مختلف جو اسپیشلائزڈ اور اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ وائز ڈیوائڈ کریں گے اور اس کے بعد اتھارٹی, چین آف کمانڈ, یونٹی آف کنٹرول, اسپین آف کنٹرول اور سینٹرلائزیشن, ڈی سینٹرلائزیشن اور فارملائزیشنس کے کانسیپٹ ہیں کہ یہ کرنے کے بعد ان کانسیپٹس کو ہم نے آرگنائزیشن سیٹ اپ کے اندر ڈالنا ہے. کامن آرگنائزیشنل ڈیزائن, سمپل ڈیزائن ہم نے ڈسکس کیا. سمپل ڈیزائن کے بعد بیوروکریسی کو دیکھا, اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیس آپ نے دیکھی کہ کس طرح بیوروکریسی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور کس طرح بیوروکریسی جو ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز سامنے آتے ہیں. ٹیم سٹرکچر کو ہم نے دیکھا. اسٹرینتھ میں اگر ہم دیکھیں تو فنکشنل اکانومیز آف اسکیلز ہیں, منیمم ڈپلیکیشنز آف پرسنل اکوپمنٹ ہیں, انہانس کمیونیکیشن اینڈ سینٹرلائزڈ ڈیسیژنز میکنگ سامنے نظر آتی ہے. اس کے بعد ویکنیسز دیکھیں اور سب یونٹ کانفلکٹ ود آرگنائزیشنل گول, obsessive concern with rules and regulations, lack of employee discretions to deal with the problems. So these are the things which we discussed in lecture number 20, which highlighted the organizations and the functions of the structures of organizations and how we can arrange and form our organization in the light of that structure buildings. تو یہ وہ چیزیں ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس جس کو آپ نے دیکھنا ہے, ایک فارم کرنا ہے, اسٹرکچرز بنانا ہے, اسٹرکچرز کی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے اور اس کو جو ہے فارم کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں تمام ازدبار ہو گئی ہوں گی, اچھی طرح سے آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا اور اگر کوئی پوائنٹس ایسے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہوں آپ نے اس کو گو تھرو کرنا ہے. اب ہم لیکچر نمبر 21 میں جا کے اس کا سیکنڈ پارٹ ہم ریویو کریں گے, دیکھیں گے کہ آگے مزید آرگنائزیشن اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کس طرح ہماری معاونت کرتا ہے. اس کے علاوہ جو مزید آگے کانسیپٹ آئیں گے اس میں آرگنائزیشنز کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے, جو ابیلٹیز ہے, جو ایفیشنسیز ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ نے اچھی طرح سے گو تھرو کیا ہوگا, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ اس جو ہم نے پروگرام آپ کے ساتھ ارینج کیا ہے آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ بیہیویئرز, آپ اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہوں گے اور اپنے آئندہ آنے والے لیکچرز کو بھرپور طریقے سے پڑھیں گے اور پچھلے لیکچرز کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ریوائز اور پریکٹیکل اپلیکیشنز میں لے کے جائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو حصول علم کے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت و توانائی دے اور آپ جو کچھ بھی پڑھیں اور سیکھیں اس کو عملی زندگی میں بہتر طریقے سے پرفارم کرنے میں جو ہے وہ نمایاں رہیں, قائم رہیں. اس دعا کے ساتھ آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہے گا کہ آپ علم کی جستجو میں اپنے آپ کو انوالو کریں اور علم کی جستجو میں آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ حافظ.